کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی کمپنی اپنی تاریخ کی سب سے زیادہ سیلز کرے، مطلب کوئی 33 ارب روپے سے بھی زیادہ کا مال بیچے اور سال کے آخر میں اسے کروڑوں روپے کا خالص نقصان ہو جائے؟ بظاہر تو یہ حساب کتاب کی کسی بڑی غلطی کی طرح ہی لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ کارپوریٹ دنیا کی ایک انتہائی تلخ اور پیچیدہ حقیقت ہے۔ دی مونک یعنی منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں ہم منی آئی کیو کو بہتر بنانے پر کام کرتے ہیں۔ بالکل، اور آج کی یہ گفتگو بہت اہم ہونے والی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ یہ تجزیہ ڈیپ مارکیٹ ریسرچ کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ایک مشہور کمپنی کی کہانی کو کھنگالا جائے گا۔ وہ کمپنی جس کا برانڈ روزانہ سڑکوں پر سفر کرنے والے لاکھوں لوگوں کی نظروں سے گزرتا ہے، یعنی ہائی ٹیک لوبریکینٹس لمیٹڈ، جسے ہم HTL کہتے ہیں۔ صحیح۔ اس تفصیلی جائزے کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ گاڑیوں کے لوبریکینٹس اور پیٹرولیم مصنوعات بنانے والی یہ کمپنی پاکستان کے شدید معاشی اتار چڑھاؤ اور یہ جو ہوش ربا مہنگائی ہے، اس کے درمیان اپنا وجود کیسے برقرار رکھتی ہے۔ اچھا، تو چلیے اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ بالکل، اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کہانی میں محض اعداد و شمار کا گورکھ دھندا نہیں ہے۔ ان سورسز اور مالیاتی رپورٹس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ایک سروائیول گائیڈ کی طرح محسوس ہوتی ہیں۔ ہاں، ایک مشکل معاشی ماحول میں حکمت عملی کیسے بنائی جاتی ہے، یہ سب کچھ ہمیں اس کمپنی کے سفر میں ملتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب کسی کمپنی کی بیلنس شیٹ کا بغور مطالعہ کیا جاتا ہے تو پسے پردہ چلنے والی پوری جنگ نظر آ جاتی ہے۔ مطلب کون سا فیصلہ کمپنی کو ڈبو سکتا تھا اور کس حکمت عملی نے اسے آخری لمحے میں بچا لیا۔ تو شروعات کمپنی کے بنیادی خدوخال اور اس کے کام کے دائرہ کار سے کرتے ہیں۔ ہائی ٹیک لوبریکینٹس لمیٹڈ ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی کے طور پر کام کر رہی ہے۔ ان کا سب سے مشہور برانڈ زک ہے، جس کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک دم اعلیٰ معیار کے انجن آئل کا تصور ابھرتا ہے۔ ہاں، اور یہ کوئی چھوٹا نیٹ ورک نہیں ہے۔ ان کی مصنوعات پورے ملک میں 20,000 سے زیادہ ریٹیل آؤٹ لیٹس اور واش اسٹیشنز پر دستیاب ہیں۔ ارے با، 20,000! لیکن میری نظر میں اصل تبدیلی تب آئی جب 2017 میں انہیں اوگرا کی جانب سے OMC یعنی آئل مارکیٹنگ کمپنی کا لائسنس ملا۔ اب عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ OMC ہونے کا مطلب زمین سے تیل نکالنا ہے، لیکن میری ریسرچ کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ جی ہاں، دیکھیں، لوگ اکثر اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ OMC تو دراصل وہ درمیانی کڑی ہے جو پیٹرولیم مصنوعات کو ریفائنری یا درآمدی ٹرمینل سے اٹھاتی ہے اور انہیں عام پیٹرول پمپس تک پہنچاتی ہے۔ تو کیا اس درمیانی کڑی بننے میں ہی اصل منافع چھپا ہے؟ بہت حد تک۔ OMC کا لائسنس ملنے کا مطلب یہ تھا کہ اب HTL صرف ڈبوں میں لوبریکینٹس بیچنے تک محدود نہیں رہی، مطلب وہ پیٹرول پمپس اور سپلائی چین کے ایک بہت بڑے اور وسیع کاروبار میں باقاعدہ داخل ہو گئیں۔ تیل نکالنا ایک الگ صنعت ہے، لیکن اس تیل کو صارف کی گاڑی کے ٹینک تک بحفاظت پہنچانا لاجسٹکس کا ایک بہت بڑا کھیل ہے۔ صحیح، اور اسی تسلسل میں انہوں نے 2019 میں ساہیوال میں ایک بہت بڑی سٹوریج فیسلٹی بھی تو قائم کی تھی۔ ہاں، اور وہ کوئی معمولی گودام نہیں تھا۔ ساہیوال کا محل وقوع جغرافیائی طور پر ایسا ہے کہ وہاں سے پورے پنجاب میں HTL فیول سٹیشنز کے نام سے پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ سپلائی چین میں بفر یا سٹوریج کا ہونا کسی بھی کمپنی کو مارکیٹ کے اچانک جھٹکوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ایک زبردست حکمت عملی لگتی ہے۔ اور پھر 2017 ہی میں انہوں نے ریٹیل انڈسٹری میں بھی قدم رکھا اور HTL ایکسپریس سینٹرز متعارف کروائے، جو گاڑیوں کی مینٹیننس کا ایک ون سٹاپ سلوشن ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی حیران کن پہلو سامنے آتا ہے جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ جب اس کمپنی کے شیئر ہولڈنگ کے خاکے پر نظر ڈالی جائے تو کچھ بڑے دلچسپ اعداد و شمار ملتے ہیں۔ جون 2025 تک کی صورتحال کے مطابق کمپنی کے کل 139 ملین سے زائد شیئرز میں سے تقریباً 53% شیئرز براہ راست ڈائریکٹرز اور ان کے اہل خانہ کے پاس ہیں۔ اور مزید 22% کے قریب ان کی ایسوسیٹڈ کمپنیوں کے پاس ہیں۔ بالکل، جبکہ عام پبلک یعنی مقامی شہریوں کے پاس صرف 16% کے لگ بھگ شیئرز ہیں۔
تو اگر 53% سے زیادہ حصہ صرف ڈائریکٹرز کے پاس ہے تو کیا یہ ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی کے بجائے ایک بہت بڑے فیملی بزنس کی طرح نہیں لگتا؟ ہاں، مطلب بورڈ روم کی میٹنگز میں تو پھر ڈرائنگ روم جیسی ہی بات چیت ہوتی ہوگی۔ یہ سوال کارپوریٹ گورننس کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیں، قانونی طور پر یہ واقعی ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے کیونکہ اس کے حصے اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر فیصلہ سازی کا مکمل کنٹرول ایک ہی خاندان یا مخصوص گروپ کے پاس ہے۔ تو اس کا کمپنی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جب حصوں کی اتنی بڑی تعداد ڈائریکٹرز کے پاس ہو تو عام یا چھوٹے شیئر ہولڈرز کا کمپنی کے اسٹریٹجک فیصلوں پر کوئی خاص اثر و رسوخ نہیں رہتا۔ اس طرح کے خاندانی کنٹرول کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں فیصلے انتہائی تیزی سے کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی ریڈ ٹیپ کم ہوتا ہے۔ جی بالکل، ایک روایتی کارپوریٹ بورڈ کو کسی بڑے فیصلے کے لیے کئی کمیٹیوں کی منظوری درکار ہوتی ہے، جبکہ فیملی بورڈ راتوں رات فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ بعض اوقات چھوٹی سرمایہ کاروں کے مفادات پسے پش چلے جاتے ہیں۔ اور جب فیصلہ سازی کا اختیار اس طرح مرکز ہو تو یہ دیکھنا اور بھی اہم ہو جاتا ہے کہ معاشی بحرانوں میں یہ بورڈ کیا فیصلے کرتا ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے میں ان لوگوں کے لیے جو کارپوریٹ فنانس کی اصطلاحات سے زیادہ واقف نہیں ہیں، دو بنیادی تصورات واضح کرنا چاہوں گی۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک ہے ٹاپ لائن اور دوسرا ہے باٹم لائن۔ ٹاپ لائن کا مطلب ہے کمپنی کی کل سیلز یا آمدنی۔ یہ وہ پیسہ ہے جو چیزیں بیچ کر کمپنی کے کھاتے میں آتا ہے۔ اور باٹم لائن کا مطلب ہے خالص منافع یا خالص نقصان، جو اس کل آمدنی میں سے ٹیکس، تنخواہیں اور دیگر تمام اخراجات نکالنے کے بعد آخر میں بچتا ہے۔ یہ بہت زبردست وضاحت تھی، کیونکہ جب ہم 2019 کے مالیاتی اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو یہی ٹاپ لائن اور باٹم لائن کا فرق ہمیں پوری کہانی سناتا ہے۔ بالکل، 2019 میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمپنی کی مصنوعات بکنے کے حجم میں 4% کی کمی آئی، لیکن چونکہ قیمتیں بڑھا دی گئی تھیں اس لیے ٹاپ لائن یا کل آمدنی میں معمولی سا اضافہ نظر آیا۔ صحیح۔ لیکن جب ہم باٹم لائن پر نظر ڈالتے ہیں تو کمپنی کو تقریباً 435 ملین روپے کا بھاری خالص نقصان ہوا۔ سیلز کم و بیش پچھلے سال جیسی تھی، پھر بھی اتنا بڑا نقصان؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے، اس کی سب سے بڑی وجہ وہ قرض کا جال تھا جس میں معیشت پھنس چکی تھی۔ 2019 پاکستان کی معیشت کے لیے ایک انتہائی کٹھن سال تھا۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے ڈسکاؤنٹ ریٹ یعنی شرح سود بہت زیادہ بڑھا دی گئی تھی۔ تو فائنانس کاسٹ بڑھ گئی ہوگی۔ بالکل، جب کوئی کمپنی بینکوں سے قرض لے کر اپنا کاروبار چلا رہی ہو تو شرح سود بڑھنے سے ان کی فائنانس کاسٹ یعنی سود کی ادائیگی میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایچ ٹی ایل کے کیس میں یہ اضافہ 184% سے بھی زیادہ تھا۔ باپ رے، 184%؟ جی ہاں، اور روپے کی قدر گرنے سے درآمدی خام مال ویسے ہی مہنگا ہو چکا تھا، لہٰذا آمدنی تو آئی لیکن اس سے کہیں زیادہ پیسہ سود اور مہنگے خام مال کی نظر ہو گیا اور کمپنی بھاری خسارے میں چلی گئی۔ اور ابھی اس خسارے سے نکلنے کی کوشش جاری ہی تھی کہ 2020 آ گیا، یعنی کووڈ کی عالمی وبا۔ جب پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگ گیا اور سڑکوں پر گاڑیاں چلنا بند ہو گئیں تو 2020 میں ایچ ٹی ایل کی سیلز تقریباً 40% تک گر گئیں، جو کہ ظاہر ہے متوقع تھا۔ یہاں مجھے ایک تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ ایک کمپنی کے مستقل اخراجات جیسے کہ تنخواہیں اور گوداموں کا کرایہ ایک چلتے ہوئے انجن کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر گاڑی ٹریفک میں پھنس کر کھڑی بھی ہو جائے تب بھی انجن مسلسل پیٹرول جلا رہا ہوتا ہے۔ کیا زبردست بات کہی ہے۔ تو سیلز رک چکی تھیں لیکن اخراجات کا انجن کمپنی کا پیسہ جلا رہا تھا۔ اس موقع پر اس فیملی بورڈ نے وہ تیزی دکھائی جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ کووڈ جیسی غیر معمولی صورتحال میں انہوں نے بقا کے لیے انتہائی سخت فیصلے کیے۔ ڈیمیج کنٹرول کے تحت مارکیٹنگ کے بجٹ کاٹے گئے اور سب سے مشکل فیصلہ یہ کیا گیا کہ مستقل ملازمین کی تعداد 366 سے کم کر کے 335 کر دی گئی۔ مطلب انہوں نے اس جلتے ہوئے انجن کو زبردستی بند کرنے کی کوشش کی۔ بالکل،
اور ان تکلیف دہ لیکن تیز فیصلوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیلز میں 40% کمی کے باوجود انہوں نے اپنے خالص نقصان کو صرف 40 ملین روپے کے لگ بھگ محدود کر لیا۔ پچھلے سال کے مقابلے میں یہ نقصان تقریباً 90% کم تھا۔ اسے ایک کامیاب کرائسس مینجمنٹ کہا جا سکتا ہے۔ اور اس کرائسس مینجمنٹ کا اصل پھل انہیں 2021 اور 2022 میں ملا۔ کووڈ کے بعد مانگ میں ایسا زبردست اچھال آیا کہ 2021 میں ان کی سیلز تقریباً 90% تک بڑھ گئیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی سیلز میں تو 6.5 گنا اضافہ ہوا۔ یہ ایک بہت بڑی چھلانگ تھی۔ ہاں، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی گاڑی طویل عرصے تک ٹریفک جیم میں پھنسی ہو اور جیسے ہی ہائی وے ملے وہ سیدھا 120 کی سپیڈ پکڑ لے۔ یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ لوگ دوبارہ سڑکوں پر آ گئے تھے، بلکہ سپلائی چین میں ایک دم سے جو خلا پیدا ہوا تھا اسے بھرنے کے لیے ڈسٹریبیوٹرز نے پاگلوں کی طرح آرڈرز دیے۔ ہاں بالکل، اور اس مظہر کو معاشی زبان میں پینٹ اپ ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ سپلائی چین کا بل وپ ایفیکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ بل وپ ایفیکٹ یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب مہینوں تک مارکیٹ میں خاموشی کے بعد اچانک طلب پیدا ہوتی ہے تو ریٹیلرز طلب سے کہیں زیادہ آرڈرز بک کرواتے ہیں تاکہ ان کا سٹاک ختم نہ ہو جائے۔ 2022 تک کی ترقی رکی نہیں، سیلز 17 ارب روپے سے تجاوز کر گئیں اور خالص منافع 737 ملین روپے تک پہنچ گیا۔ ارے واہ، 737 ملین! اور یہ سب اس وقت ہوا جب حکومت نے کارپوریٹ سیکٹر پر سپر ٹیکس لگا دیا تھا اور روپے کی قدر تیزی سے گر رہی تھی۔ یہاں ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس بھاری منافع میں ان کی ایک ذیلی کمپنی ہائی ٹیک بلینڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے ملنے والے ڈیویڈنڈ نے بڑا کردار ادا کیا۔ یعنی انہوں نے اپنی ہی لگائی ہوئی ایک اور فیکٹری سے منافع وصول کر کے اپنی مین کمپنی کی بیلنس شیٹ کو مضبوط دکھایا۔ یہ ایک سمارٹ موو تھی۔ لیکن بدقسمتی سے کارپوریٹ دنیا میں استحکام کبھی مستقل نہیں ہوتا۔ 2023 میں ایک بار پھر حالات نے پلٹا کھایا۔ جی، اگر ہم اس صورتحال کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو عالمی عوامل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 2030 میں روس اور یوکرین کی جنگ نے توانائی اور اجناس کی قیمتوں میں عالمی سطح پر آگ لگا دی۔ بالکل، پوری دنیا ہی اس سے متاثر ہوئی۔ سپلائی چینز دوبارہ درہم برہم ہو گئیں، مقامی سطح پر پاکستانی روپیہ تاریخ کی کمترین سطح کی طرف جانے لگا۔ ان سب عوامل نے مل کر پیداواری لاگت کو اتنا بڑھا دیا کہ کمپنیوں کے پروفٹ مارجن سکڑ کر رہ گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2023 میں سیلز میں 12% سے زائد کی کمی واقع ہوئی، اور وہ کمپنی جو پچھلے سال 737 ملین کے شاندار منافع میں تھی، ایک بار پھر لگ بھگ 93 ملین روپے کے نقصان میں چلی گئی۔ یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اور یہاں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس گیئرنگ ریشو کو بھی سمجھنا چاہیے جس نے ان کی کمر توڑی۔ جی، گیئرنگ ریشیو بہت اہم میٹرک ہے۔ میں اگر اسے آسان الفاظ میں بیان کروں تو یہ بالکل ایک گھر کی مورگیج یا ہوم لون کی طرح ہے۔ اگر آپ نے گھر خریدنے کے لیے اپنا پیسہ کم اور بینک کا پیسہ زیادہ لگایا ہے تو آپ کا گیئرنگ ریشو زیادہ ہے۔ جب تک شرح سود کم ہے آپ آسانی سے قسطیں دیتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی بینک سود بڑھاتا ہے آپ کی ساری آمدنی صرف قسط دینے میں نکل جاتی ہے۔ یہ ایک انتہائی شاندار اور قابل فہم تشبیہ ہے۔ 2023 میں بلند شرح سود کے دور میں HTL کا گیئرنگ ریشو بڑھ کر 34% سے تجاوز کر گیا۔ 34% مطلب بہت زیادہ قرض؟ بالکل، اس کا مطلب تھا کہ کمپنی کے سرمایے میں قرض کا تناسب خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ بینکوں کا سود تاریخ کی بلند ترین سطح پر تھا، اور اتنا زیادہ قرضہ کسی بھی کمپنی کا آپریٹنگ منافع نگل جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ انہوں نے جو کچھ بیچا اور اس پر جو منافع کمایا وہ سب سود کی ادائیگیوں میں بہہ گیا۔ اب ہم اس نقطے پر آتے ہیں جس کا میں نے پروگرام کے بالکل آغاز میں ذکر کیا تھا، وہ عجیب و غریب تضاد جس نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا۔ 2024 میں ان کی سیلز میں 54% سے زیادہ کا اضافہ ہوا اور باٹم لائن میں 111 ملین روپے کا منافع بھی آیا۔ صحیح۔ لیکن جب ہم 2025 کے اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کی سیلز ایک نیا ریکارڈ قائم کرتے ہوئے 33 ارب روپے سے تجاوز کر گئیں۔ یہ کمپنی کی تاریخ کی سب سے بڑی ٹاپ لائن تھی۔ واقعی ایک ریکارڈ تھا۔ پھر بھی انہیں سال کے آخر میں تقریباً 319 ملین روپے کا نیٹ لاس برداشت کرنا پڑا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کمپنی 33 ارب روپے کا مال بیچے اور پھر بھی نقصان میں رہے؟ محض سیلز بڑھانا منافع کی ضمانت کیوں نہیں ہے؟ یہ کارپوریٹ فنانس کا ایک کلاسک معمہ ہے جسے سمجھنا ہر سرمایہ کار کے لیے ضروری ہے۔ اس معمے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اخراجات کا ہے،
جب سیلز 33 ارب تک پہنچتی ہیں تو ان مصنوعات کو بنانے اور سپلائی کرنے کی لاگت بھی اسی تناسب سے بڑھتی ہے۔ اچھا، یعنی خرچے بھی تو بڑھ رہے ہیں۔ جی، 2025 میں خام مال کی قیمتیں، بجلی کے بل، ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات اور روپے کی قدر گرنے سے ہونے والے ایکسچینج لاس نے ان کے گراس مارجن کو بری طرح نچوڑ لیا۔ انہوں نے اپنا نیٹ ورک بڑھایا، ملازموں کی تعداد 490 سے بڑھا کر 529 کر دی، جس سے انتظامی اخراجات آسمان پر پہنچ گئے۔ اور اس معمے کا دوسرا حصہ وہ ہے جسے مالیاتی ماہرین ہائی بیس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ کیا میں درست کہہ رہی ہوں؟ جی بالکل۔ دیکھیں، 2024 میں انہیں اپنی ذیلی کمپنی ہائی ٹیک بلینڈنگ سے 650 ملین روپے کا بھاری ڈویڈنڈ ملا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں اپنے شراکت دار ایس کے اینوموو کی جانب سے پروموشنل انسینٹیو بھی ملا تھا۔ تو یہ ان کی اپنی سیلز کا کمال نہیں تھا؟ نہیں، یہ نان آپریٹنگ انکم یا غیر عملیاتی آمدنی تھی۔ اس آمدنی نے 2024 میں ان کے اصل آپریشنل نقصانات پر پردہ ڈال دیا تھا۔ 2025 میں جب وہ بھاری ڈویڈنڈ اس طرح نہیں ملا تو دیگر آمدنی اچانک 73% گر گئی اور ان کا اصل زمینی آپریشنل نقصان کھل کر سامنے آ گیا۔ یہ تو واقعی پریشان کن ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ جب تک آپ کے بنیادی آپریشنز لاگت کو کنٹرول نہیں کرتے، ٹاپ لائن کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، باٹم لائن ہمیشہ خطرے میں رہے گی۔ یہ ایک بہت بڑی آنکھیں کھول دینے والی حقیقت ہے۔ تو کیا اس پوری کہانی کا اختتام اسی مایوس کن نقصان پر ہوتا ہے؟ نہیں، خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ بالکل۔ موجودہ مالی سال کی پہلی ششماہی یعنی 1HFY26 کی کارکردگی واضح کرتی ہے کہ بورڈ نے پچھلے سالوں کے نقصانات سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اس ششماہی میں کمپنی خسارے سے نکل کر دوبارہ 31 ملین روپے سے زائد کے خالص منافع میں آ گئی ہے، جو کہ ایک بہت مثبت اشارہ ہے۔ جبکہ پچھلے سال اسی عرصے میں انہیں تقریباً 170 ملین روپے کا نقصان ہوا تھا، اور میری ریسرچ کے مطابق اس واپسی کا سب سے بڑا راز ایک خاص حکمت عملی میں چھپا ہے، جسے لوکلائزیشن کہا جاتا ہے۔ یقیناً، اور یہ لوکلائزیشن کوئی عام سی تبدیلی نہیں ہے۔ انہیں جنوبی کوریا کی مشہور کمپنی ایس کے اینوموو کی جانب سے باقاعدہ منظوری مل گئی ہے کہ وہ ان کے اعلیٰ معیار کے بیس آئلز اور خام مال کو پاکستان میں مقامی سطح پر بلینڈ کر سکتے ہیں۔ ذرا اس کی میکینکس پر غور کریں۔ ہاں، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ پہلے تیار شدہ لوبریکنٹس منگوائے جاتے تھے جن پر کسٹمز ڈیوٹی زیادہ ہوتی تھی اور بھاری زر مبادلہ خرچ ہوتا تھا۔ اب بیس آئل بلک میں منگوایا جاتا ہے اور کیمیکل ایڈیٹیوز ملا کر مقامی فیکٹری میں اسے حتمی شکل دی جاتی ہے۔ ارے واہ، اس سے تو دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو وہ براہ راست امپورٹ کی مہنگی قیمت اور ڈیوٹی سے بچ جاتے ہیں، اور دوسرا ایکسچینج ریٹ میں ہونے والے اچانک اتار چڑھاؤ کا اثر ان پر نسبتاً کم پڑتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اسی لوکلائزیشن کی وجہ سے اس ششماہی میں ان کے گراس منافع میں 36% سے زیادہ کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ لیکن اس ساری کہانی میں ایک اور پہلو ایسا ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا۔ وہ کیا؟ میں اعداد و شمار دیکھ رہی تھی تو معلوم ہوا کہ ان کے ایک بالکل مختلف سیگمنٹ یعنی پالیمر سیکٹر میں 40% سے زائد کی دھواں دھار گروتھ ہوئی ہے۔ اب کوئی بھی عام شخص یہ سوچے گا کہ انجن آئل بنانے والی کمپنی اچانک پلاسٹک اور پیکیجنگ کے کام میں اتنی بڑی چھلانگ کیسے لگا رہی ہے؟ لوبریکنٹس کا فارماسیوٹیکل اور روزمرہ کی اشیاء یعنی FMCG سے کیا تعلق؟ اسے ہم اسٹریٹیجک ڈائیورسفیکیشن یا کاروبار کو متوسع بنانے کی ایک بہترین مثال کہہ سکتے ہیں۔ کوئی بھی کامیاب کمپنی کبھی بھی اپنے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں رکھتی۔ اس کے پیچھے کی سائنس سمجھنا بہت دلچسپ ہے۔ جی بتائیں۔ جب HTL اپنے لوبریکنٹس کے لیے پلاسٹک کی بوتلیں اور کنٹینرز بنا رہی تھی تو ان کے پاس بلو مولڈنگ اور ہائی ڈینسٹی پلاسٹک بنانے کی جدید مشینیں موجود تھیں۔ اچھا، تو انہوں نے اسی مشینری کو دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا؟ بالکل۔ آج کل ای کامرس، فارماسیوٹیکلز اور FMCG سیکٹرز میں حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق یعنی ہائیجینک پیکیجنگ کی مانگ میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ HTL نے اپنی موجودہ مشینری کو تھوڑا سا ریکیلیبریٹ کیا، ہائیجین کے معیارات پورے کیے اور اپنی اس صلاحیت کو ان دوسری انڈسٹریز کو بیچنا شروع کر دیا۔ یہ تو بہت سمارٹ موو تھی۔ جی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مارکیٹ کے نئے رجحانات کو پکڑنے میں وہ کس قدر تیز ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا پالیمر سیگمنٹ اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ کیا کمال کا تجزیہ ہے! یہ واقعی کارپوریٹ بقا کی ایک شاندار کیس سٹڈی ہے۔
اب جب اس ڈیپ ڈائیو کے اختتام کی طرف بڑھا جا رہا ہے تو مستقبل کے منظر نامے پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے۔ معاشی آشاریہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں آٹو موبائل سیکٹر آہستہ آہستہ بحال ہو رہا ہے، خاص طور پر ہائبرڈ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی فروخت میں دوبارہ تیزی آ رہی ہے، جنہیں اعلیٰ معیار کے انجن آئل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ایندھن کی سمگلنگ کے خلاف جو سخت اقدامات کیے ہیں، اس سے مارکیٹ میں غیر قانونی تیل کی ترسیل رکی ہے، جس کا براہ راست فائدہ HTL جیسی قانونی طور پر کام کرنے والی کمپنیوں کو ہو رہا ہے۔ یہ تو ان کے لیے ایک اور پلس پوائنٹ ہے۔ جی، ان کی مصنوعات کی مانگ میں مزید اضافے کی قوی توقع ہے۔ مزید یہ کہ SKN موو کے ساتھ مل کر مقامی سطح پر بلینڈنگ کرنا انہیں اس قابل بنا سکتا ہے کہ مستقبل میں وہ پاکستان سے اپنی مصنوعات دیگر ممالک کو ایکسپورٹ بھی کر سکیں، جو زر مبادلہ کمانے کا ایک بہت بڑا موقع ہوگا۔ تو اس تمام تفصیلی گفتگو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سننے والوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ معاشی حالات کتنی ہی برے کیوں نہ ہوں، مہنگائی ہو، سپلائی چین کے مسائل ہوں یا شرح سود آسمان پر ہو، اگر کوئی کمپنی مسلسل اپنی حکمت عملی کو بدلنے کے لیے تیار رہے، جیسے لوکلائزیشن کی طرف جانا اور اپنے کاروبار کو متنوع بنانا، تو وہ ہر بحران کے بعد دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ موافقت یا اڈیپٹیبلٹی کے بغیر کسی بھی کمپنی کی بقا ممکن نہیں ہے۔ جو کمپنیاں بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ خود کو نہیں ڈھالتیں، وہ تاریخ کے صفحات میں گم ہو جاتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، بقا صرف طاقتور کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ہوتی ہے جو حالات کے مطابق خود کو سب سے تیزی سے تبدیل کر سکے۔ بالکل بجا فرمایا۔ لیکن اس ڈیپ ڈائیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک سوال ایسا ہے جو یقیناً سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ وہ کیا؟ پوری دنیا اس وقت تیزی سے الیکٹرک وہیکلز یعنی EVs کی طرف جا رہی ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں میں روایتی انجن سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے، لہٰذا انہیں انجن آئل یا لوبریکنٹس کی قطعی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان لوبریکنٹ کمپنیوں کا اگلے 10 یا 15 سالوں میں کیا مستقبل ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا یہ کمپنیاں تب بھی خود کو اتنی ہی تیزی سے ڈھال پائیں گی یا یہ پوری انڈسٹری آہستہ آہستہ محدوم ہو جائے گی؟ یہ واقعی ایک فکر انگیز خیال ہے جس پر مزید ریسرچ کی جا سکتی ہے۔ خیر، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ کامنٹ سیکشن میں اس بات کا اظہار ضرور کریں کہ مزید کن ٹاپکس یا کمپنیوں پر ریسرچ بیسڈ کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ Like and subscribe.